رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ چیلنج کیا ہے، اور جب چیلنج ہوتا ہے نا کسی چیز کا تو سامنے والے کے اندر ابھار پیدا ہوتا ہے، سامنے والا ذرا فائر ہوتا ہے، اچھا مجھے چیلنج کرتے ہو۔ چیلنج نہ کیا جائے تو کوئی سامنے نہیں آتا، لیکن اگر چیلنج کیا جائے تو سامنے آتے ہیں آنے والے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ قرآن کریم کے برحق ہونے، اس کی تمام تر آیتوں کے آسمانی ہونے، اس کی تمام تر آیتوں کے کلام الہی ہونے پر اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ چیلنج کیا، اگر تم اس قرآن کو آسمانی، اس قرآن کو خدائی، اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، انسان کا کلام مانتے ہو، بشر کا کلام مانتے ہو، آؤ ایک آیت ایسی لے آؤ، ایک آیت ایسی لے آؤ جیسی آیت قرآن کی ہے جس میں عربی گرامر کے لحاظ سے فصاحت ہے، بلاغت ہے، حلاوت ہے، معنویت ہے، اس کی اپنی ایک عجیب شان ہے۔ اس طرح کی کوئی آیت لے آؤ، دنیا کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ قرآن جیسی آیت آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں بنا سکا۔ یہ میں 3 باتیں میں نے بچے آپ سے عرض کی ہیں جو اس بات کے لیے یقینی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو دین دیا ہے، جو قرآن کی آیتیں آپ تمام کے سینوں میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہے، جو کلمہ ایمان آپ کے دلوں میں اللہ نے بیٹھایا ہے، جس دین و شریعت سے میرے اسٹوڈنٹس بچے آپ کو اللہ نے جوڑا ہے، یہ دین و شریعت کے بارے میں پہاڑ سے زیادہ، چٹانوں سے زیادہ ہمارا مضبوط عقیدہ اور ایمان ہونا ہے کہ اللہ نے جس شریعت اور جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دین برحق ہے، اس میں ذرہ برابر نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کسی طرح کی کنفیوزنگ ہے، نہ کوئی شک شبہ ہے، کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک آ جائے، شبہ آ جائے، کوئی ڈاؤٹ آ جائے، کنفیوزنگ آ جائے، یہ اس کے مطالعہ، اس کے اسٹڈی، اس کے علم، اس کے ایجوکیشن، اس کی سمجھ، اس کی بصیرت کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری شریعت کامل و مکمل اور برحق دین ہے۔ اسی طرح ایک چوتھے زاویے اور چوتھے اینگل سے سوچو میرے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور جو دین اور جو قرآن جس پیارے نبی کے واسطے سے ہمیں آپ کو دیا ہے، وہ پیارا نبی اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو ایک ایسا علم عطا فرمایا، اللہ نے علم کا ایک ایسا آسمانی وحی کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہو سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، مگر آپ کا وہ علم کسی انسان سے سیکھا ہوا نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا علم ہے، مگر وہ علم ایسا علم الہی ہے کہ وہ علم کسی انسان سے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے پاس پڑھنے بیٹھتے یا کسی انسان سے لکھنا سیکھتے تو دنیا کہتی کہ انہوں نے اپنے استاذ، اپنے ٹیچر سے سیکھا، اور ٹیچر سے سیکھ کر سب کچھ لوگوں کے سامنے اس کو ذرا سا ڈیولپ کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسا نہیں، اللہ نے آپ کے علم کا، آپ کے معلومات کا، آپ کے ایجوکیشن، آپ کی تعلیم کا انتظام اللہ نے آسمانی کیا، چنانچہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اب ذرا آپ ہسٹری کے پنے کو کھولیے کہ آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو دنیا کا ماحول تھا، چاہے ایران کا ماحول ہو، چاہے روم کا ماحول ہو، چاہے ایجپٹ کا ماحول ہو، چاہے عرب کا ماحول ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کے ماحول کو آپ دیکھیے 1400 سال پہلے کس طرح کا ماحول تھا۔ اگر اتہاس کو آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا تو ضرور نظر آئے گا کہ ہر جگہ انسانی سماج میں اخلاق، کیریکٹر کی پستی تھی، لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا،
زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آج کی طرح نہیں تھا، تو ایسے جاہلانہ ماحول میں، ظالمانہ ماحول میں، برائیوں کے ماحول میں، شراب کے ماحول میں، لڑائیوں کے ماحول میں، جوا اور آپس کے اختلاف و انتشار، اس طرح کی تمام تر خرابیوں کے ماحول میں 40 سال پاکیزگی کے ساتھ، طہارت و تقوی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پریم سمبھاونا کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اس پورے دیار، پورے علاقے، اس پورے کنٹری میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کی جوانی پر، آپ کی فیملی لائف پر، آپ کے انڈیویژنل زندگی پر، آپ کے اخلاق و کردار پر کسی نے بھی کوئی کامنٹ کیا ہو، آج تک تاریخ میں نہیں ملتا کسی ایک فرد بشر نے بھی کسی طرح کا کوئی کامنٹ کیا ہو۔ پھر 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے، ہر ایک کے لیے، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ بھیجا، اللہ نے انسانی زندگی کیسے گزاری جائے اس کے لیے ایک بکلیٹ اللہ نے بھیجا، قرآن کریم اللہ نے دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے 40 سال کے بعد صرف 23 سال زندہ رہے، نبوت ملنے کے بعد صرف 23 سال زندہ رہے۔ اس 23 سال کی زندگی میں آپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی اچھائی اور سہولت کے ساتھ پوری انسانیت کو کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کا آپ نے ایکسپلین کیا، اس کی آپ نے وضاحت کی۔ صرف 23 سال میں آج دنیا کی تاریخ اس کو ماننے پہ مجبور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی اپنی انڈیویژنل لائف، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق، اور آپ نے جو انسانوں کو مارگدرشن دیا ہے کہ بیٹے کا باپ کے ساتھ کیسا رابطہ ہو، بھائی کا بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو، ایک اجنبی کے ساتھ ہمارا کس طرح کا برتاؤ ہو، اخلاق و کردار ہمارا کیسا ہو، ہمارے اندر نفع رسانی کا جذبہ کیسا ہو، دوسروں کو نفع پہنچا کر، دوسروں کو فائدہ پہنچا کر خود تکلیف اٹھا لینا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ نے انسانوں کو بتایا، تو ظاہر ہے کہ ایسا انسان وہی ہو سکتا ہے جس کی پوری زندگی پاکیزگی کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ، انسانیت کے تمام تر راہوں کے ساتھ گزری ہو، اور جس کی باتیں ہمیشہ انسانیت کے تقاضے سے ہوتی ہوں کہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے، تمام باتیں ہوں۔ یہ بھی ہمارے دین برحق ہونے کی علامت ہے۔ اسی بنیاد پر عزیز طلبہ، ایک عیسائی نے 100 بڑے انسان پر اس نے اپنی اوپینین رائے، اپنی رائے لکھی۔ اس نے اسٹڈی کیا انسانوں کے، دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا، اور 100 بڑے انسانوں کا اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے اپنی رائے لکھی کہ اس میں کیا خوبی تھی، اس میں کیا خوبی تھی۔ غیر مومن ہے وہ، اس کے باوجود 100 بڑے انسان میں سب سے پہلے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ایک کرسچن ہے، وہ اس نے سب سے پہلے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس دنیا میں اس نے بڑے بڑے انسانوں کی ہسٹری کا اس نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ایمان والوں نے لکھا، ایمان والوں کے علاوہ جو غیروں نے لکھا، دوسرے حضرات نے لکھا، ان کی تمام تر کتابوں کا اس نے مطالعہ کرنے کے بعد وہ مجبور ہوا کہ 100 انسانوں میں بھی سب سے پہلا انسان اگر سب سے بڑا ہو سکتا ہے، صادق ہو سکتا ہے، بااخلاق ہو سکتا ہے، کیریکٹر کا حامل ہو سکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے جس انسان کا ایک ایک لمحہ مفید ہو سکتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس طلبہ کے سامنے ذکر کی، صرف اس ایک پوائنٹ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دین اسلام کے چھاؤں میں رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین و شریعت عطا فرمائی ہے، یہ دین و شریعت برحق ہے، اس کے برحق ہونے میں ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ، کسی طرح کا کوئی شک نہیں، اور ہمیں کسی اور ماحول سے، اور ہمیں کسی اور بات سے، اور ہمیں کسی اور آرٹیکل سے ذرہ برابر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جائے گا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہے تو یہ اسٹڈی اور معلومات کی کمی کی علامت ہے۔ تاہم آج کا جو دور ہے، میرا دوسرا پیراگراف، آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہمارے اور آپ کے دلوں پر، ہمارے اور آپ کے برین پر، ذہن و دماغ پر دو حملے ہو رہے ہیں۔ دو حملے ہمارے آپ کے برین پر، دلوں پر ہو رہے ہیں۔ ہماری تھنکنگ بدل سکتی ہے، ہماری سوچ بدل سکتی ہے۔ پہلا حملہ پوری دنیا میں جوانوں پر، انسانوں پر شہوتوں کا ہے، خواہشات کا ہے، فریڈم لائف کا ہے، کہ ہم ایک فریڈم لائف گزاریں، من چاہی زندگی گزاریں، خواہشات، اپنی خواہش جو بھی آئے، جو بھی ہماری چاہت آئے، ان تمام تر چاہتوں، ان تمام تر خواہشوں کے ساتھ زندگی گزاریں، فریڈم لائف گزاریں۔ جو جی میں آئے، جو دل چاہے کھا لو پی لو، جہاں چاہو چلے جاؤ، جہاں چاہو اپنی مرضی کو پورا کر لو۔ یہ پوری دنیا کے اعتبار سے ایک حملہ ہے، ایک اٹیک ہے انسانوں کے ذہنوں پر، کہ من چاہی زندگی گزارو، اپنی خواہشات پوری کر لو، فریڈم لائف گزار لو، جو ذہن و دماغ میں آئے کر لو۔ یہ آزادانہ زندگی، یہ فریڈم والی زندگی اس کو پسند نہیں ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اس کو پسند نہیں ہے جس نے ہمیں دنیا میں جنم دیا ہے، اسے پسند نہیں ہے جنہوں نے ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے اندر تک جانے کی رہنمائی کی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو زندگی اللہ کو پسند نہ ہو، انسانوں کے خالق، انسانوں کے مالک، انسانوں کے رازق، جو خالق و مالک ہر انسان کو آکسیجن دیتا ہے، جو خالق و مالک ہر انسان کے پانی کا انتظام کرتا ہے، جو خالق و مالک ہر انسان کی روزی، اناج، فروٹ کا انتظام کرتا ہے، جو خالق و مالک انسان کو شفا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ جب وہی سب کچھ ہمیں دے رہا ہے تو اس کی مرضی کو چھوڑ کر، اس کے مارگدرشن کو چھوڑ کر، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، یقیناً مرنے کے بعد ہمیں وہ اپنی مرضی سے چاہے گا تو جنت نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا، جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد ہماری تمام تر فزیکلی ضرورتوں کا، جسمانی ضرورتوں کا اس نے انتظام کیا۔ دنیا کی کوئی سائنس پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتی، دنیا کی کوئی سائنس بغیر زمین کے اناج نہیں اگا سکتی ہے۔ سب کچھ دیا ہوا اللہ کی ذات کا ہے، لہذا جو وہ پسند کرے اس کی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ مگر آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہر انسان کے ذہنوں پر یہ خواہشات کا اٹیک ہے۔ جو چاہو کھا لو، پی لو، بول دو، جیسے چاہو زندگی گزارو، تمہاری رات و دن چاہے جیسے گزر جائیں، فریڈم لائف پسند کر لو۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے فریڈم لائف انسان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے حملہ میرے عزیز اسٹوڈنٹس؟ کہ ہمارے ذہن پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دلوں پر ایک حملہ ہے، آرٹیکل کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، ڈیبٹ کے ذریعے، کہ ہم آزاد زندگی گزارے۔ نہیں، ہمیں آزاد زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اور مرنے کے بعد یا تو جنت و جہنم ہے، یا تو سورگ یا نرک ہے، اس میں انسان کو جانا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہمیں رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو پہلا خطرہ، پہلا اٹیک خواہشات کا، خواہشات نفسانی کا۔ دوسرا اٹیک ہمارے آپ کے دلوں پر، انسانوں کے دلوں پر،
शक और शुबहे का है। किसी भी चीज के बारे में शक डाल देना, शुबहे में डाल देना, डाउटफुल बात कर लेना, कंफ्यूजिंग में किसी को डाल देना, ये एक बड़ा हमला है। इन दो चीजों से इंसान न तो तरक्की कर सकता है और न ही खुदा को पा सकता है, न अपनी जन्नत कमा सकता है, न ही मरने के बाद अल्लाह की रजा पा सकता है। इसलिए हमें इन दो चीजों से अपने आप को बचाना है। पहली चीज ख्वाहिशात नफ्स, आजाद जिंदगी, फ्रीडम लाइफ, ये ख्वाहिशात से अपने आप को बचाना है। और दूसरे नंबर पर हमारे अकीदे, हमारा एतिकाद, हमारा ईमान और यकीन जिससे कमजोर हो सकता हो, यानी शक शुबहे वाली बातें, हमें ऐसी बातों में पड़ना नहीं है, ऐसी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि हमें अपने उलमा से, अपने उलमा की लिखी हुई इस टॉपिक पर जो किताबें हैं उससे ज्यादा उस शको शुबह को हमें दूर करना है, मगर शको शुबह से अपने आप को दिल में बसाना नहीं है। अगर हमने शक शुबहे वाली बातें, डाउटफुल वाली बातें, कंफ्यूज में डालने वाली बातें, उसको अगर हमने अपने ज़हन दिमाग में बसाया तो हो सकता है हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको, एक आम इंसान को अल्लाह ताला ने अपने ईमान और यकीन को पुख्ता करने और गलत माहौल से अपने तमाम को बचाने, अपने ज़हन को महफूज रखने, अपनी फिक्र को सही सालिम रखने, अपनी थिंकिंग को पाकीज़ा रखने, अपने अकीदे को बचाने और उसी तरह ख्वाहिशात नफसानी वाली जिंदगी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक पाकीज़ा माहौल दिया है। ये पाकीज़ा जो माहौल हमें आपको मिला है, ये अल्लाह की तरफ से मिला है। ये पाकीज़ा माहौल या तो मस्जिद का माहौल पाकीज़ा माहौल है, या मदरसा हो या मकतब हो, ये पाकीज़ा माहौल देता है। दावत व तबलीग हो, ये पाकीज़ा माहौल देता है। ये उलमाए किराम की मजालिस हो, ये पाकीज़ा माहौल हमें देता है। अगर इन पाकीज़ा माहौल से, चाहे आप मकतब की जिंदगी के काबिल हैं तो मकतब से, मदरसे से, उलमा से, अल्लाह के घर से, मस्जिद के मिंबर व मेहराब से, मजालिस से, दावत व तबलीग के राहों से अगर आप जुड़े होंगे तो ये पाकीज़ा माहौल में जुड़ना आपको ख्वाहिशात नफसानी के नुकसानात से बचाएगा, फ्रीडम लाइफ के नुकसान को आपको समझाएगा और आप शुकूक व शुबहात से बचेंगे। आपका ईमान और यकीन मजबूत और पुख्ता होगा। पाकीज़ा माहौल की एक दो मिसाल सीधे इशारा करेंगे हम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आपने सुना होगा। फिरौन का दौर था, माहौल कितना बदअखलाक, जुल्म सितम और जुल्म ज्यादती पर माहौल बिल्कुल चल रहा था। हर तरफ जुल्म का, इंसानियत को दबाने का एक माहौल चल रहा था। खुदा की नाफरमानी हर तरफ थी, बदअखलाकी हर तरफ थी। उस माहौल में चंद जवानों ने ये तय किया कि हम अपनी आंखों से जिस चीज को देखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माहौल में रहने वाले, उन्होंने देखा कि हम अपनी आंखों से जो चीज देख रहे हैं वो इंसानियत के लिए, मां बहनों के लिए, लेडीज औरतों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए एक पाकीज़ा, एक साफ सुथरा खानदान और फैमिली के लिए। जो बाहर का कल्चर मैं देख रहा हूं, ये बाहर का कल्चर एक पाकीज़ा फैमिली के लिए, एक बूढ़े माँ बाप के लिए बेहतर नहीं है, एक गरीब के लिए बेहतर नहीं है, एक मजलूम के लिए बेहतर नहीं है, एक बेवा मिस्कीन के लिए बेहतर नहीं है, एक बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने अपने आंखों से देखा, अपने ब्रेन को यूज किया, इस्तेमाल किया, तो फौरन उन्होंने अपने आप में तय किया कि मुझे पाकीज़ा रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर, मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए तरीके पर हमें गामजन यानी मुस्तकिल उस पर कंटिन्यू रहना है।
چاہے باہر کا ماحول کچھ بھی ہو جائے، تکلیف اٹھانی پڑے، اپنے نفس کو کچلنا پڑے، کچھ سہنا پڑے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دین و شریعت پر، اس زمانے کی دین و شریعت پر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ سوچے ذرا، وہ ایجپٹ، وہ فرعون کا شہر جہاں ہر طرح کا ظلم، زیادتی تھی، جہالت اور نہ معلوم کیا کیا وہاں خرابیاں تھیں، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان جوانوں نے ایک اچھے ماحول کو منتخب کیا، ایک پاکیزہ ماحول سے اپنے آپ کو جوڑا، حالانکہ وہ دوسرا ماحول بھی انہیں اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا تھا، نفسانی اور آزاد زندگی بھی انہیں اپنی طرف لانا چاہ رہی تھی، مگر ان جوانوں نے اپنے عزم کو، اپنے پکے ارادے کو، اپنے ول پاور کو یوز کیا۔ یہ لفظ یاد رکھنا، ایک اسٹوڈنٹس، ایک جوان اگر چاہے کہ میں ایجوکیشن کے لائن میں کامیاب ہو جاؤں، میں اونچے اخلاق کا پیکر بن جاؤں، میں اچھی سیرت، اچھے کردار، میرا کیریکٹر بہت بلند و بالا ہو جائے، میں ہر ایک کی نگاہوں میں پھول بن جاؤں، میں سماج کے ہر انسان میں اچھا بن جاؤں، غریب ہو، اپنے ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہر ایک کی نظر میں اچھا بن جاؤں، تو مجھے بااخلاق بننا ہے، با کردار بننا ہے، نفع رسانی کا جذبہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا ول پاور یوز کرنا پڑے گا۔ اچھے ماحول سے جوڑتے ہوئے، پہلا طریقہ اچھے ماحول سے جوڑتے ہوئے، کہ اچھے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اس جوڑنے کے لیے عزیزو، آپ کو اپنا جو ول پاور اللہ نے دیا ہے، قوت ارادی، اس قوت ارادی اور ول پاور کو آپ کو یوز کرنا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو جائے، ماحول ہمیں کسی طرف بلا رہا ہو، میرا موبائل مجھے کسی طرف لے جانا چاہتا ہو، لیکن مجھے ہمیشہ اونچے اخلاق، اونچے کیریکٹر، اچھی سیرت، اچھی فکر، بہترین تھنکنگ اور اپنے آپ کو دوسروں کے حق میں نفع رسانی بنانا، کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دینا، اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، اگر کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچ جائے اس کے سامنے جھک کر معافی مانگ لینا، یہ خوبی، اس پر آپ کو اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ ہمیں اچھے ماحول سے جڑنا ہے۔ اچھے ماحول سے انسان جڑتا ہے تو برے ماحول سے بچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چند جوانوں کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ سورہ کہف آپ جمعہ کو پڑھتے ہوں گے، سورہ کہف میں بھی چند جوانوں کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ جب ان جوانوں نے دیکھا کہ باہر کا ماحول تو کچھ اور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، یہ تمام تر خرابیاں جب بچے چند جوانوں نے دیکھا، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب چند جوان ایک جگہ جمع ہوئے تو خود ایک اچھا سا ماحول بن گیا۔ پہلے سب ایک ایک تھے، الگ الگ علاقے کے تھے، الگ الگ قبیلے کے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی فکر میں ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے، ایک ماحول بنا۔ اللہ رب العزت نے ان جوانوں کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت مفتی رضوان صاحب سے آپ پوچھ لیں گے کبھی تفصیل سے، آپ کو بتائیں گے، وہ پوری تفصیل اس کی، اس میں جانا نہیں ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے عزیز بچوں کہ ایک برے ماحول سے، غلط ماحول سے، گناہ بھرے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پاکیزہ ماحول سے جوڑ کے رکھنا، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے آپ کے جسم میں روح کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو آپ کا جسم مردہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑے بغیر اگر ہم کسی اور ماحول میں چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیے، بد اخلاقی کا آنا، نافرمانی کا آنا، خواہشات نفسانی کا آنا، دلوں میں شک اور شبہے کا آنا، دلوں کے اندر خواہشات کا آ جانا، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم دیکھنے میں تو اللہ کی نگاہ میں زندہ دل ہوں گے، مگر اللہ فرشتے کی نظر میں مردہ دل بن جائیں گے۔ اس لیے اچھے ماحول سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہم اور آپ گھروں میں کم ہوتے ہیں، گھر سے باہر بازاروں میں
اور کسی اور جگہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں عامتاً ہمیں وہ ماحول نہیں ملتا جو ماحول ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو ماحول پیارے نبی نے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے دن کا بہت سارا حصہ کچھ کسی اور ماحول میں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں تنہائیوں میں ہمارے وقت کا رات و دن کا کچھ حصہ موبائل میں گزرتا ہے۔ ظاہر ہے دو طرفہ حملہ ہے۔ پہلے ایک طرفہ حملہ تھا کہ باہر کے ماحول میں ایک حملہ ہوتا تھا خواہشات نفس کا، دوسرے گناہوں کا، بد اخلاقی کا، اور اب تو ہمارے گھر میں ہمارا موبائل خود ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے کہ میرا ذہن ناپاک ہو جائے، میرا برین گندا ہو جائے، میرا دل نجس ہو جائے، گندے خیالوں سے، گندی باتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ اور جب انسان کا ذہن پاکیزہ نہیں ہوتا، دل اس کا پاکیزہ نہیں رہتا، تو پھر پہلے نمبر پہ اس کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ یاد رکھنا، پہلے نمبر پہ اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اعمال کی کمزوری آتی ہے، تیسرے نمبر پہ پھر ایمان و یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایمان و یقین کمزور ہوگا تو ایمان ہی رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ روزے کی حالت میں، مغفرت کے عشرے میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی نسبت پر آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے جو دین دیا، ایمان دیا، اللہ نے جو ہمیں برحق شریعت اور دین دیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سنو غور سے، اور آج انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک جوان آیا، اور جوان نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ جس اللہ نے مجھے ایمان دیا، اللہ نے دین دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے ماحول، باہر کے خراب ماحول کی بنا پر ہمارا ایمان و یقین کمزور ہو جائے اور موت سے پہلے پہلے میرا ایمان چھن جائے۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان دیتا ہے، جنت کے فیصلے کرتا ہے، وہی اللہ ناراض ہو کر ہماری کسی بڑی غلطی، ہماری فکر کی گندگی اور ہماری آزاد زندگی، اس پر کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمارے ایمان کو بھی چھین لیتا ہے۔ ایک جوان اچھے ماحول میں رہنے والا، باہر بھی جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، ہر طرح کے ماحول کو اٹینڈ کرتا ہے، اب اس کو خطرہ ہو رہا ہے کہ مجھے تو ہر طرح کے ماحول کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے پہلے میرا ایمان سلب ہو جائے، چھن جائے، میں بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے جاؤں، مجھے میرے گھر والے مومن سمجھ کر دفن کرے اور فرشتہ میرے ساتھ غیر مومن جیسا برتاؤ کرے، یہ خطرہ ہے مجھے۔ تو حضرت اقدس اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ ہی کی طرح ایک جوان پہنچا۔ حضرت نے فرمایا 3 کام کر لیا کرو، 3 کام کرو گے اللہ تعالیٰ تجھے ایمان پہ استقامت دے گا، ایمان کے ساتھ تجھے مضبوطی عطا کرے گا، تیرا ایمان اسٹرانگ مضبوط رہے گا، کسی ماحول سے تمہارے ایمان پہ کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے ہی زندہ ہوں گے، اخلاق اتنے ہی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز؟ شکرانے کی۔ میرے مولا، آپ نے مجھے ضلالت سے، جہالت سے، گمراہی سے، منچاہی زندگی سے، دنیا کی آزاد فریڈم زندگی سے، گناہ بھری زندگی سے، اللہ بے ایمانی کی زندگی سے اللہ آپ نے مجھے بچایا، اور ایمان کی دولت اللہ آپ نے عطا فرمائی۔ اللہ صرف اور صرف آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی عنایت ہے۔ آپ نے عرش الہی سے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا تو میرے قلب کو اپنے نور کے، اپنے کلمے کے نور سے جگمگایا ہے۔ یہ اللہ یہ آپ ہی کا دیا ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر کسی چیز پر شکر ادا کرو گے اللہ اسے اور بڑھائیں گے، مضبوط کریں گے۔ اگر تم اپنے اس ایمان پر، ہدایت پر اور اللہ کی طرف سے توفیق کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، برے ماحول، گندے ماحول، ہر قسم کے ماحول سے اپنے ایمان و یقین کو، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق و کیریکٹر کو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ایک راستہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ بہت اچھا۔
اور دوسرے نمبر فرمایا کہ نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بڑی عجیب جامع آیت ہے۔ فرمایا نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ دنیا کے ماحول سے، غلط ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے، فریڈم ماحول سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو گمراہ مت کر دینا، لا تزغ قلوبنا، گمراہ مت کر دینا، خراب مت کر دینا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہی ہدایت دی ہے، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہر پل ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، حب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آپ تو بہت بہت دینے والے۔ تو یہ پڑھنا دوسرے نمبر پہ، اور فرمایا تیسرے نمبر پہ اچھی صحبت میں رہنا۔ کیا فرمایا؟ اچھی صحبت میں رہنا۔ اس لیے عزیز بچوں، آج کے دور میں ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں ہمارے چند گھنٹے گزرتے ہیں، جس ماحول سے ہم آتے جاتے ہیں، موبائلوں میں رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ میرے اخلاق کو، میرے کردار، میرے کیریکٹر کو، میرے عمل، میرے ایمان و اعتقاد، میرے عقیدے کو خراب کر دے۔ اس کے لیے تین چیزیں آپ نے فرمائی۔ نمبر ایک، شکرانے کی نماز کبھی کبھی پڑھ لینا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جماعت میں جاتے ہیں، بڑا آسان ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ اللہ کے گھر میں رمضان میں ہے، بہت آسان ہے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ تو شکرانے کی نماز، ربنا لا تزغ والی آیت کا پڑھنا اور اچھی صحبتوں کا رہنا، اس سے ہمارا ایمان و عمل محفوظ رہے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اچھی صحبتوں کو اختیار کرنا۔ دوسری چیز، انسان جب برے ماحول میں جاتا ہے تو برے ماحول کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اپنے فیوچر کو بھول جاتا ہے، اپنے بھوشیہ، اپنے مستقبل کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب آپ اپنے بھوشیہ کو، اپنے مستقبل کو بھول جائیں گے تو پھر اب آپ کو اپنے پڑھنے میں، اسکول کے ایجوکیشن اور تعلیم میں آپ کا جی نہیں لگے گا، کیونکہ اب آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی ایم، کوئی نشانہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ برے ماحول کا اثر یہ ہوا کہ اپنے آپ کو آپ بھول گئے۔ تو اپنے آپ کو بھولیں گے تو اب آپ کے دل کا یہ جذبہ ختم ہو جائے گا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کہ انجینئر بننا ہے، کہ پروفیسر بننا ہے، کہ مجھے کیا بننا ہے، عالم بننا ہے کہ مفتی بننا ہے، کیا بننا ہے، یہ آپ کے ذہن سے اوجھل ہو جائے گا۔ جب یہ آپ کا نشانہ، آپ کی منزل، آپ کا ایم آپ کی نگاہوں سے اوجھل بنے گا تو پھر آپ کی محنت کم ہو جائے گی، آپ کی اسٹڈی کم ہو جائے گی۔ جب اسٹڈی کم ہوگی، تعلیمی وقت آپ کا کم ہوگا، آپ ہوم ورک بہت کم کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب انسان کا ذہن خالی ہوتا ہے تو خالی وقتوں میں نفس و شیطان اسے مشغول کرتا ہے، وہ اپنی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا شیطانی، نفسانی جو حملہ ہے وہ موبائل کا ہے۔ لہذا جو ہمارے بچے دیر رات تک اسٹڈی کرتے تھے، ہوم ورک کرتے تھے، اپنے فیوچر کو روشن بہتر بنانے تھے، اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے تھے، اپنے اسکول کے ٹیچر کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنتے تھے، اب وہ کیا ہو گیا؟ موبائل میں لگے اور اپنے پورے وقت کو اسی میں لگاتے ہیں۔ وہ رات کے 2 سے 3 بجے تک آپ جگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا برین فریش نہیں ہوتا، تازہ نہیں ہوتا، دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتا ہے، دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس اسٹریس اور بوجھ کے ساتھ یا تو آپ اسکول کالج جانا نہیں چاہتے، یا جاتے بھی ہیں تو مردہ چہرہ لے کر اپنے ٹیچرز کے سامنے بیٹھ جاتے۔ 2-4 دن آپ کا ٹیچرز ایسا دیکھتا ہے، آپ کا استاذ ایسا دیکھتا ہے، وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس کی توجہ بھی آپ سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، غلط ماحول، برے ماحول، بری صحبت کا ایک بڑا نقصان دل میں غفلت کا آنا، یعنی اپنے آپ کو بھلا دینا، اپنے فیوچر کو بھلا دینا۔ جب اپنے فیوچر کو آپ بھلائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایجوکیشن اور تعلیم کے لائن میں آپ بالکل زیرو ہوتے چلے جائیں گے، اور جب انسان ایجوکیشن کے لائن میں ڈاؤن ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، تو اس کی اخلاقی پستی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی فکری طاقت بھی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے کہ مستقبل اور
फ्यूचर के आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप सोलिसिटर भी हो सकते हैं, आप एक बेहतरीन इंसान भी हो सकते हैं, और अपने मुल्क में बसने वाले हर कौम के लिए आप बेहतरीन खादिम भी बन सकते हैं, अपना कुर्बान करके, अपना वक्त, अपना जिस्म, अपना माल कुर्बान करके अपने मुल्क के हर पसमादा और हर गरीब और हर यतीम और हर मिस्कीन और हर बेवा, चाहे किसी भी क्लास के हों, चाहे किसी भी कौम के हों, उनके लिए आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ये कब होगा? जब बुरे माहौल से अपने आप को बचाते हुए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को भूल न जाइए। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर की तरक्की चाहते हैं, नामवरी चाहते हैं, दुनिया के एतबार से खुशहाल रहना चाहते हैं, कौम और समाज अपने मुल्क के हर कौम की निगाह में बाइज्जत रहना चाहते हैं, तो अपने आप को हमेशा पहचानते रहिए कि आप क्या हैं, आपको क्या होना है, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। ये अपने आप की पहचान है, और अपने आप को गफलत, अपने आप को भुलाने से बचाइए। जब इंसान इस ट्रैक पे चलता है, अपने आप को पहचानता रहता है, तो वही इंसान हमेशा आगे को जाता रहता है, और वो समाज की निगाह में मुअज़्ज़ज़ महबूब बनता है। बड़े बूढ़े, यतीम, मिस्कीन, बेवाओं, चाहे कोई भी हो किसी मजहब से, उसके दिल की दुआएं आपको लगती रहती हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास हजरत मालिक इब्न दीनार आए, और हजरत यजीद रुकाशी आए, और साबित बुनानी, 3 जवान आए। गौर करना जरा, 3 जवान आए किनके पास? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम खास रहे। खिदमत की है जवानों, हमारे अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए। आप बेटे हैं तो माँ बाप की बेहतरीन खिदमत कीजिए, आप भाई हैं अपने भाइयों की बेहतरीन खिदमत कीजिए, आप पड़ोसी हैं अपने पड़ोसियों की खिदमत कर दीजिए, आप सेहतमंद हैं गरीबों की खिदमत कर दीजिए, आपके पास सहूलत है मरीजों की मदद कर दीजिए, बेवाओं की मदद कर दिए। ये जज्बा आपको रखना है। अगर अभी आप नहीं कर पाते तो अपने दिल में जज्बा रखिए कि आगे जाने के बाद, बड़े होने के बाद इंशाअल्लाह मेरा ये जज्बा होगा कि मैं जहां माँ बाप के आंखों की फूल का फूल बनूंगा, अपनी कौम, अपनी समाज का बेहतरीन रोशन सितारा बनूंगा, वहीं इस मुल्क में रहते हुए इंसानों के लिए मैं नफा रसानी का, फायदा पहुंचाने का, अपने आप को कुर्बान करने का, ये जज्बा भी आपको अभी से रखना पड़ेगा। जैसा जज्बा अभी से आपका होगा, आगे बढ़ने के बाद, जवानी आने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद, वही जज्बा आपके अंदर सुलगता रहेगा, वही जज्बा आप में पनपता रहेगा, और उसी जज्बे से आप इंसानों के आंखों के फूल बनकर रहेंगे। अगर अभी आपके दिल में कोई जज्बा नहीं है, एक अच्छे इंसान बनकर आगे बढ़ने का, खिदमत खल्क का जज्बा आप में नहीं है, माँ बाप के दिलों को ठंडक पहुंचाने का जज्बा नहीं है, माँ भाई बहनों के साथ एक बेहतरीन भाई बनकर रहने का जज्बा अभी से नहीं है, बल्कि आप में मफाद परस्ती है, जो कुछ हो मेरा ही हो, जो कहूं वही हो जाए, मैं जो चाहूं वही हो जाए। यकीन जाने कभी आपके माँ बाप का दिल दुखेगा, कभी भाई बहन का दिल दुखेगा, कभी पड़ोसी का दिल दुखेगा, कभी किसी शहर में बसने वाले किसी आम इंसानों का दिल दुखेगा। और याद रखो, आपने सुना होगा जवानों, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद रखना मेरे जवानों, कभी माँ का दिल, कभी बाप का दिल, कभी भाई बहन का दिल, कभी किसी चचा का दिल, कभी खानदान में बड़े का दिल, किसी छोटे का दिल, किसी पड़ोसी का दिल, किसी रास्ता गुजरने वाले आम इंसान का दिल दुखा देना, तकलीफ पहुंचा देना, उसको टॉन्ट कर देना, उसका इस्तेहजा कर देना, उसका मजाक कर देना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा की दीवार से टेक लगाए हुए थे। इस हदीस को याद रखना, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा की दीवार से टेक लगाए हुए थे। एकदम से टेक हटा दिया और खाने काबा की दीवार को देखा और फरमाया, ऐ काबे की दीवार, तुझे शहीद कर देना, तुझे गिरा देना जितना संगीन और खतरनाक है, तुझे गिरा देना जितना संगीन और खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा किसी के दिल को दुखा देना संगीन और खतरनाक है। अजीज बच्चों, हम अपने माँ बाप का दिल दुखाएं,
کسی پڑوسی کا، کسی عام انسان کا دل دکھائیں؟ نہیں نہیں، ہمیں تو ایک پھول کی طرح گھر میں رہنا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو کھپا کر، اپنے آپ کو جلا کر مٹا کر دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اور یہ نفع پہنچانا، دلوں کا خوش کرنا، اس کی ابتدا کہاں سے؟ اپنے گھر سے، فیملی سے، قبیلے سے، محلے سے، شہر سے، ملک سے۔ اس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ تو یہ 3 جوان بچے آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آنے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو حضرت انس نے ان کے چہروں کو دیکھا تو ان کو بڑا پیار آیا، اور فرمایا کہ تمہارے چہرے سے، تمہارے جسم کے، تمہارے کھڑے ہونے سے، تمہارے رہن سہن سے، تمہارے ایٹیٹیوڈ سے، تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم بڑے پیارے جوان ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم تو صحابہ کے مشابہ ہو۔ کیا کہا؟ صحابہ، وہ صحابہ نہیں تھے وہ لوگ، تم تو صحابہ کے مشابہ لگتے ہو، اور تجھ کو اگر میرے پیارے نبی دیکھے ہوتے تو آپ بہت خوش ہو جاتے۔ پھر فرمایا میری جو اولاد ہے ان میں، اولادوں میں بعض اولاد سے زیادہ میں تجھ سے محبت رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اگلی بات سنو، پہلی ملاقات تھی غالباً، کہا انشاءاللہ تمہاری نیکی، پاکیزگی، تمہاری عمدگی کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ اب تہجد میں تم تینوں کے لیے دعائیں کروں گا۔ یہ کیا تھا عزیز بچوں؟ یہ ایک عام انسان اچھے جوانوں کو دیکھ کر تہجد میں دعا خود سے کرنے کا وعدہ کریں، تو اگر ہم ماں باپ اور خاندان کے بڑوں میں اور تمام انسانوں کی نگاہ میں اچھے ہو جائیں تو یاد رکھو یقیناً ان کی دل سے ضرور ہماری دعا نکلے گی انشاءاللہ۔ اور ان کے دلوں کا خوش ہو جانا یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ تو ہمیں بتا رہا تھا کہ اپنی لائف کو ذرا پڑھیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اور غفلت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کے لیے ہمیں پاکیزہ ماحول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پاکیزہ ماحول سے جڑے رہیں گے تو ایمان و یقین بھی ہمارا پختہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی ہماری زندگی میں حسب استطاعت ہوتا رہے گا۔ تو عملی زندگی بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، یقین ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جھاڑ، کوئی درخت ہو، اور درخت پہ نہ ٹہنیاں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ پھل ہیں۔ تو جو جھاڑ، جو درخت بغیر ٹہنی کے ہو، بغیر پتوں کے ہو، بغیر پھل پھول کے ہو، تو اس کے بارے میں زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سوکھ جائے گا وہ، اور جو درخت سوکھ جاتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ہم بھی کوئی اللہ کی نگاہ میں کسی کام کے نہیں رہ سکتے۔ اس بنیاد پر اپنی زندگی میں ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمل کی تازگی، یہ عمل کے جذبے کا بڑھتے رہنا اسی اچھے ماحول سے ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق۔ کیا ہے؟ حسن اخلاق، حسن سیرت، بہترین کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری فکر کا صحیح ہونا۔ فکر کیا؟ ہماری فکر، ہماری سوچ یہ صحیح ہونی چاہیے کہ انسان تو وہ ہے جو انسانوں کے کام آ جائے۔ اس کو کہیں گے انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آ جائے۔ ماں باپ، بھائی بہن، تمام سماج و معاشرہ، اس میں حسن اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ اچھے ماحول سے جڑنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو بھلائے بغیر اپنے آپ کو یاد رکھنا، پہچاننا کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم پر گناہوں کے حملے ہوتے ہیں۔ بازار ہے، ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ گناہوں کے بہت سے نقصان ہیں۔ بدنگاہی ہو جائے، بد کلامی ہو جائے، گندے وسوسے آ جائیں، کسی سے بدگمانی ہو جائے، اپنے اندر جیلسی آ جائے، اپنے اندر ہنگری آ جائے، یہ جتنے بھی اندر باہر کے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے بہت سے نقصان ہیں۔ ان میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ فزیکلی کچھ نقصان ہے۔ اس میں ایک بڑا نقصان گناہوں کا کہ جو ہمیں اللہ نے میموری پاور دیا ہے، قوت حافظہ، یہ میموری پاور ہمارا دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے۔ جتنا ہمارے یہاں گناہ کا لیول بڑھے گا، ہماری قوت حافظہ یعنی میموری پاور ہمارے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اٹوٹ بات ہے، لازم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بہت جلدی یاد ہو جاتا تھا، اب یا تو یاد نہیں ہوتا
یہ یاد ہوتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں۔ بہت سے جوان کہتے ہیں گھر سے نکلتا ہوں، ممی کہتی ہے یہ سب لے یہ لانا، 5 آئٹم کہتی ہے 3 آئٹم بھول جاتا ہوں، کیا لانا ہے کیا نہیں لانا۔ کیا وجہ ہے؟ میموری پاور ہمارے کمزور کیوں؟ اللہ نے دیا تھا مگر کمزور کیوں ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے درخت کو آپ اچھا پانی دیتے رہیں گے، درخت تر و تازہ رہے گا، اس کی پتیاں تر و تازہ رہیں گی، مگر اسی درخت کے نیچے آپ ایسڈ بھی ڈالتے رہیں، ایسڈ کے چند ڈراپ ڈالتے رہیں تو ظاہر بات اس کی تازگی آہستہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو ہمیں برین دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے نیکیوں کا بھی، اچھے اعمال کا بھی، اچھی سوچ کا بھی اس پر اچھا اثر پڑتا ہے، اسی برین پر، اسی میموری پاور پر خراب اثر پڑتا ہے گناہوں کا۔ اب بچاؤ عزیز بچوں، اسٹوڈنٹس ہمارے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کلاس لیتے ہیں، آپ جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کا ایم یہ ہے کہ ہم اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں، فرسٹ ڈویژن ہمارا آ جائے، یقین آپ کی تمنائیں ہیں، لیکن آپ کے لیے رکاوٹ کیا بن گئی؟ آپ ٹائم بھی دے رہے ہو، ٹیوشن بھی دے رہے ہو، پیسے بھی دے رہے ہو، آپ کے امی آپ کے ابو پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ جبکہ پیسے بھی خرچ ہوئے، آپ نے ٹائم بھی دیا، اسٹڈی بھی کیا، راتوں کو جاگے بھی، مگر آپ کے دماغ نے ایگزام ہال میں کام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ہم نے اس پر گناہوں کے ایسڈ ڈال دیے، جس کے نتیجے میں یا تو یاد نہیں ہوا، یاد ہوا تھا بھول گئے، یا وہاں پر گناہوں کا اثر ظاہر ہوا کہ ہم لکھ نہیں پائے۔ تو گناہوں کا ایک بڑا نقصان بچے دنیاوی اعتبار سے ہمارے ایجوکیشن پر ہے، ہماری تعلیم پر ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کو بے چین کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں گے، زیادہ نہیں بتاؤں گا، زندگی کو اللہ تعالیٰ بے چین کر دیتے ہیں، زندگی میں ڈپریشن، ٹینشن آ جاتا ہے، انسان ہمیشہ کسی ٹینشن کسی ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب سے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، تو بتائیں گے دعا پڑھو، درود شریف پڑھو۔ بھائی اصل جو مرض ہے، جو اندر سے آگ لگی ہے، اس کو بھی تو ختم کرنا ہے، تو کیسے ختم کریں گے؟ گناہ جب جتنا ہوتا رہے گا، آنکھوں سے، زبان سے، دماغ سے جتنا گناہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی سکون ختم ہو کر ڈپریشن اور ٹینشن آئے گا۔ اب آپ اسکول گئے، کالج گئے، دین کے کام میں گئے، اور آپ کے اوپر وہی اسٹریس ہے، ابھی دماغ پہ اسٹریس ہے، ٹینشن ڈپریشن ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اچھا کام نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، 2 نقصان کو یاد رکھیے کہ آپ کے گناہ دیکھنے، گناہ کے بولنے، گناہ کے سوچنے سے آپ کی کا حافظہ، میموری پاور آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، قوت فہم بھی کم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبہ عمل بھی سرد پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، موبائل سے بچائیے۔ اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوتے انسان سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، اور عمل کی توفیق چھننے کے بعد پھر کبھی کبھی ایمان بھی انسان کا چھن جاتا ہے۔ آخری بار سناتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس طلبہ اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بڑے غور سے سنیے۔ اللہ نے جو دین برحق ہم کو دیا، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے، اگر کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر پوری زندگی میں کیا کرایا سارے روزے، سارے اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جوان لڑکا جس کا نام عبیدہ بن عبد الرحمن ہے، تاریخ مسلمہ میں غالباً لکھا ہے کہ عبیدہ بن عبد الرحیم ایک لڑکا تھا جو روم کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہاں رومیوں نے، عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو قید کر دیا۔ اور اس نے سوچا میں کیا کروں، تو قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک ایسا ٹون دیا تھا، ایک ایسی دلکش آواز دی تھی کہ دلکش آواز سے جب وہ قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھتا تھا تو دوسرے غیر مومن اس کے قرآن کو سنتے تھے۔ ونڈو سے آواز باہر جاتی تھی تو وہ بڑے دلچسپی سے سنتے تھے، یہاں تک کہ 3 پادری انہوں نے قرآن کو سننا شروع کیا۔ جب وہ بچہ اپنے روم میں بند ہے مگر ونڈو کے پاس قرآن کو پڑھتا ہے، ایسی دلکشی اور ایسی حلاوت میٹھی آواز کے ساتھ کہ وہ 3 پادری بھی سننے لگے۔ سنتے سنتے ان کے دل میں قرآن کی سچائی آ گئی، قرآن کی حقانیت آ گئی، اور وہ تینوں آئے اس بچے کے پاس اور کہا تیرا قرآن سچا ہے،
تب تو اس میں دلکشی ہے. اور جو 1400 سال پہلے جو اس وقت قرآن نازل ہوا تو وہی اسی لینگویج اسی زبان میں ایک حرف میں اس میں چینج نہیں ہوا، مجھے مومن بنا دو. اب اس نے ایمان قبول کر لیا. کتنی سعادت کی بات تھی کہ قیدی بچے کے ہاتھ پر 3 آدمی ایمان لے آئے. مگر اسی ونڈو کے سامنے سے کچھ خواتین بھی گزرتی تھی، کچھ لڑکیاں بھی گزرتی تھی. اب دیکھو اس بندے نے ایک طرف قرآن بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف غلط نظر سے دیکھتا بھی ہے. حالانکہ کوئی بھی ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، ہر مومن یا غیر مومن کوئی بھی لڑکی بچی ہو، وہ تو ہمیں اس کو ماں بہن کا درجہ دینا ہے، عزت و احترام میں، اور نگاہوں کے اعتبار سے جھکا کے رکھنا ہے. دل میں ماں بہن کا احترام چاہے غیر کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ پاکیزگی ہے کہ نگاہ جھکا کے رکھنا ہے. اب اس جوان بچے نے دیکھنا شروع کیا، قرآن بھی پڑھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا. دھیمے دھیمے اس کی آواز کی دلکشی ختم ہو گئی، آواز کی مٹھاس ختم ہو گئی، کھردرا پن اس میں آ گیا، یہاں تک کہ اس کا دل پتھر اور سخت ہو گیا. ہدایت نکل گئی، نور اس کے دل سے نکل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باہر نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تو میں یہیں رہ جاؤں گا، میں یہیں شادی کر لیتا ہوں، میں یہیں پر مینج کر لیتا ہوں اور میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں یہاں کے ماحول کو. لہٰذا اس نے ایک دوست سے کہا کہ میں اب یہیں کے کلچر اور یہیں کے ماحول کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ تو ایمان والا ہے، یہاں کا کلچر بالکل الگ ہے. کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے یہاں رہنے کے لیے یہاں کے کلچر کو اور یہاں کے دین کو اپنانا پڑے تو میں اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہوں. سوچو میرے بچوں، آخر یہ انجام کیوں ہوا؟ جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھا اور جنازہ جا رہا تھا تو وہی 3 بندے جنہوں نے اس کے قرآن کو سن کر ایمان قبول کیا تھا، انہی 3 بندوں نے کہا کہ جن لوگوں نے قرآن سن کر ایمان قبول کیا وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جس سے قرآن سنا ہے آج وہ جہنم میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا جس سے قرآن سنا ہے آج وہی جہنم میں جا رہا ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ایسا پاکیزہ ماحول دیا، اپنے پاکیزہ ماحول کو بنائیے، ایک اچھے سے اچھے ناگرک، ایک اچھے سے اچھے انسان بن کر اپنے ملک میں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان، اپنے شہر میں، اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آذان ہوگی، ہم 2 رکعت پہلے شکرانہ ایمان پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ سے خوب دعا مانگیں گے، پروردگار ہمارے لیے جو بہتر ہو ہر اعتبار سے وہی توفیق و ہدایت دیجیے. گمراہی سے اور ضلالت سے اور غفلت سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر بد اخلاقی، بد کرداری، برے انسان بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اس طرح فرما کہ ہم ہر انسان کے لیے بہتر سے بہتر بن کر اپنے سماج کے لیے پھول اور ایک ستارہ بن کر زندگی گزارے. اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے. پروردگار جس بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم کچھ اور بات آپ کو بتائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور دعوت کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ کوشش کی، اور جوان بچوں نے ہمارے ساتھ مل کر کوشش کی، تو آج اتنے طلبہ، اسٹوڈنٹس اور احباب آ گئے. اللہ تعالیٰ آج کے آنے کو اور ہمارے کہنے کو بہت بہت قبول فرمائے. اور یاد رکھو میرے بیٹو، آج کا دور ایمان کے لوٹنے کا دور ہے، ایمان کے بجھ جانے کا دور ہے. جب تک ان شمعوں سے، ان چراغوں سے ہم جڑے نہیں رہیں گے ہمارے دل میں ایمان کی روشنی باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. تو تشکیل کرنا ہے، ایک ساتھی کی تشکیل کرنا ہے، جماعت کے ساتھی تو نہیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں۔ اللہ اگر تو ایمان نہ دیتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا، اللہ ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا برا حال ہوتا، اللہ ہمیں اگر نبی رحمت نہ ملتے تو پتہ نہیں ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اے پاک پروردگار، اپنے فضل و کرم سے تو نے ایمان بھی دیا، قرآن بھی دیا، نبی رحمت بھی دیا۔ اللہ ہمارے لیے چلنا آسان فرما دے، ایک با اخلاق میں بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان و اعتقاد کو مضبوط فرما دے، اخلاق حسنہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاق کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی زندگی سے غفلت سے نکالتے ہوئے، اپنے آپ کو بھلانے سے بچاتے ہوئے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا سلیقہ اور طریقہ اور جذبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اعمال سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے قبیلے، اپنے سماج، اپنے شہر، بلکہ ہر انسانوں کے درمیان ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہ اللہ آج سے ہماری زندگی کی بد اخلاقی کے جتنی چیزیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو ختم فرما دے۔ اے پاک پروردگار، دعوت کے لائن سے جو محنتیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما لے، علماء مشائخ کے راستے سے جو محنت ہو رہی ہے اسے قبول فرما لے، ہمارے جوانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اللہ جو جوان روزی کی تلاش میں ہیں، اللہ پاکیزہ روزی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جن بچوں نے ایگزام دیا ہے کامیابی سے ہمکنار فرما دے، اچھے نمبرات سے کامیاب فرما، مایوسی سے حفاظت فرما، نامرادی سے حفاظت فرما۔ اللہ یہاں ہونے والے جو پانچ دن کا نظام ہے، اللہ اپنی رضا کے خاطر اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ قبول عطا فرما لیجیے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو 5 دن کا قیام بھی رہے اور تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اللہ اس سے بڑھ کر خسارے نقصان میں کون ہوگا۔ اللہ حفاظت فرما دیجئے اس پورے شہر کے لیے، رحمتوں کا، ہدایتوں کا، معرفت کا، دلوں کے زندگی کا اللہ ذریعہ بنا دیجئے، اور تمام معاصی سے پورے شہر کی حفاظت فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله